अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इक़रा वत्तक़ी कोर्स सूरतुल क़लम आयत नंबर 46 से 48 तक। तो आइए हम तजवीद के कायदों पे गौर करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम तसअलुहुम, ये आयत नंबर 46 है। अम तसअलुहुम अजरन, अज जीम जो है इसको हम झटके से पढ़ेंगे और यहाँ पे कलकला किया जाएगा। अज कुतुब जदिन, जब भी ये हरूफ आते हैं यानी क़ाफ ता बा जीम दाल, जब ये साकिन हो, इनके ऊपर इनका अपना साकिन जैसे यहाँ पर कुरान में लिखा हुआ नज़र आए, या फिर हम जब रुकते हैं और उनको साकिन करते हैं वक्फ की सूरत में, तो हम उनको थोड़ा हिलाकर पढ़ते हैं उनके मखरज से, उसको कलकला कहा जाता है। तो यहाँ जीम पे क्योंकि इसका अपना ओरिजिनल इसका ये देखिए जज़्म है तो सुकून है, तो इसलिए इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। अज, अज नहीं पढ़ेंगे, अजरन, अजरन नहीं, अजरन। ठीक है। तनवीन है यहाँ पर, तो जब भी तनवीन होती है, कोई भी तनवीन हो, उसके बाद हम अगला हर्फ देखते हैं। अगला हर्फ हमें बताता है कि हमने इसको कैसे पढ़ना है। आया हमने इसको छुपाना है, हमने तनवीन के नून को जो है वो क्लियर पढ़ना है, साफ पढ़ना है, या फिर अगले हर्फ से मुदगम करना है, या फिर इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फा। तो जब भी फा आता है तनवीन के बाद, तो तनवीन में जो नून होता है, जैसे अजरन होता है ना, उस नून को हम अजरन नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अजरन, 2 काउंट गुन्ना करेंगे और इसको कहा जाता है इख्फा। इख्फा जैसे हम उर्दू में जानते हैं खुफिया चीज को कहते हैं। हम यहाँ पर क्या खुफिया कर रहे हैं? हम यहाँ पर नून को खुफिया रख रहे हैं, नून का इख्फा कर रहे हैं। अजरन, हम अजरन नहीं पढ़ेंगे, अजरन 2 काउंट गुन्ना होगा क्योंकि फा आया है। फा जो है वो इख्फा हरूफ में से है, जब भी तनवीन के बाद आए, तो इसलिए हम इसको तनवीन के नून को हम जो है वो छुपाएंगे 2 काउंट गुन्ना करके। अजरन फहुम, मीम के बाद मीम, मीम साकिन के बाद मीम आया है, 2 मीम इकट्ठे हो गए और दूसरे मीम पर हमें ये हरकत नजर आ रही है, कसरा, और उसके ऊपर तशदीद यानी शद्दा है। ये कहलाता है 2 मीमों का इदगाम, और उसको कहा जाता है इदगाम शफवी। और दूसरी मीम पे तशदीद आती है हमेशा, तो उसको 2 काउंट बहुत ही मजबूत गुन्ना से पढ़ा जाता है। फाहुम, फाहुम। ठीक। अब बाकी उसके बाद देखते हैं कि नून साकिना है मीम के बाद, और फिर उसके बाद फिर मीम आया है। तो नून साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो नून को मीम से मिलाकर पढ़ा जाता है, ये मुदगम हो जाता है मीम के अंदर। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे मिम, नून को नहीं पढ़ेंगे, नून इसके अंदर दोनों के बीच में मुदगम हो गया, मिम। ओके, हम मिन्नम या कुछ ऐसा नहीं करेंगे, मिम। और ये जो मीम का जो हर्फ है, ये इदगाम का हर्फ है। यरमलून या रा, मीम लाम वाव, मीम लाम वाव नून जो है, जब ये नून साकिन के बाद आए तो इदगाम किया जाता है नून साकिन का उनमें। तो नून बिल्कुल मुदगम हो गया मीम में, इसलिए नून नहीं पढ़ा जाएगा बट गुन्ना पढ़ा जाएगा। मीम, इस मीम को, जेर वाले को, कसरा को मीम वाले फतहा वाले से मिला दिया जाएगा। मिम, गैन जो है वो मुस्तालिया है,
حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے پڑھے جانے والے، بھاری پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، تو اس کو ہم ہیوی پڑھیں گے، مغ 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 نہیں پڑھیں گے، مغ 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 را بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس پہ فتحہ ہے، اس پہ زبر ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میم پہ اب تنوین آئی ہے، تو میم پہ تنوین آئی ہے، اس کے بعد پھر میم آ گئی ہے، یہاں بھی میم آئی تھی نون ساکن کے بعد، تو کیا ہوا تھا؟ ادغام ہوا تھا، یہاں بھی تنوین کے بعد میم آئی ہے تو ادغام ہوگا۔ تو میم ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی میم آ جائے جو کہ یرملون حروف میں سے ایک حرف ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں تنوین ہے تو مغرم مثقا مثا سا کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم ہوا کی جو اس کی صفت ہے سافٹ، بہت سافٹ ہوا ہوتی ہے، نرم ہوا، مس سین کے جیسے نہیں پڑھنا، مس مسقا مسقا ایسے نہیں، مس مثقا، قاف بھی جو ہے حروف مستعلیہ یعنی موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے تو اس کو بھی مثقلون، یہاں ہم جو ہے وہ 2، 4 اور 6 کاؤنٹ لمبا کھینچ کے لون کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے لون لون لون، ٹھیک۔ اب ہم اس کو یعنی خالی لون تو نہیں پڑھیں گے، میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، پورا حرف پڑھیں گے لیکن کیسے کھینچیں گے، کبھی 2، کبھی چاہے تو 2، چاہے تو 4، چاہے تو 6، لیکن ایسے نہیں کر سکتے کہ کبھی دل چاہا تو 2 کر لیا، کبھی دل چاہا تو 4 کر لیا، کبھی دل چاہا تو 6 کھینچ لیا، نہیں، ایک آپ نے چننا ہے اس میں سے 2، 4 یا 6۔ یہاں دیکھیں آیت نمبر 27 اور 28 میں بھی وہی رول ہے، اس کو کہا جاتا ہے مد عارض للسکون، تو آپ نے اپنے کاؤنٹس چننے ہیں، 2 کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، مثقلون، یکتبون، مکذوم مکذوم، ٹھیک، لیکن اگر 4 کاؤنٹ، اگر 4 آپ نے چنا تو مثقلون، یکتبون، مکذوم، یہ ہو گیا 4۔ ایک اگر آپ نے 6 کاؤنٹ چوز کیا تو پھر مثقلون، یکتبون، مکذوم، لیکن بہتر ہے 4 درمیانہ کاؤنٹ ہے تو وہی چنا جائے، لیکن آپ کی مرضی ہے، آپ 4 اور 6 بھی 2 اور 6 بھی چوز کر سکتے ہیں اور اپنی پوری تلاوت میں اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 48، ام عندہم، عندہ دیکھیں نون ساکن پھر آیا، اس کے بعد دال ہے، اس طرح یہاں ہم نون ساکن کا اخفا کریں گے، چھپائیں گے اس کو، اندہ اندہ نہیں پڑھیں گے، اندہ نہیں، عندہ عندہ، عین کو بھی واضح کرنا ہے، اس کو الف کے جیسے اندہ نہیں پڑھنا، اندہ اندہ نہیں، عندہ عندہم، 2 کاؤنٹ غنہ کریں گے، ام عندہم، ام عین ام عندہم الغیب، یہاں پر غین بھاری ہے اس کو موٹا پڑا جائے گا اور یہ لین ہے، غیب غیب نہیں ہے، یہ غیب ہے، فہم یکتبون، کاف یہاں ساکن ہے، یہاں پر ہم اس کے حمز کو واضح کریں گے، یک یکتبون، اور یہاں وہی 2، 4، 6 کاؤنٹ جو بھی آپ نے چنا ہے اس کو لمبا کر کے ہم یہاں پر رکیں گے۔ آیت نمبر 48، فاس، صاد ہیوی لیٹرز میں سے ہے، مستعلیہ ہے تو اس کو ہم ہیوی پڑھیں گے، یہاں پر یہ ساکن ہے تو اس کا جو حمز، اس کی ہوا جو ہے بہت ہی کلیئر ہوگی، فس 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 فصبر،
را یہاں پر جو ہے وہ لائٹ ہوگی کیونکہ اس سے را خود تو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے با پہ زیر ہے، تو را اگر ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر یعنی کسرہ ہو تو را کو پھر کیسے پڑھا جاتا ہے؟ لائٹ پڑھا جاتا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ کاف میں پھر ہم اس کی ہوا کو ظاہر کریں گے، لِحُکْمِ لِحُکْمِ رَبِّکَ را بھاری ہوگی، اس پہ فتحہ ہے، زبر ہے، رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف ہے، کاف اخفا حروف میں سے ہے، تو نون کے بعد جب کاف آتا ہے تو ہم نون کا اخفا کریں گے، نون کو چھپائیں گے، 2 کاؤنٹ غنہ کریں گے، تکن 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 نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ تکن کا صاد پھر یہاں پر ہیوی ہے، صاد پڑھیں گے، صاحب الحوتی اذ ذال یہاں پر جو ہے یہ ساکن ہے، یہاں پر ہم نے اس کو زائی کے جیسے نہیں پڑھنا، یہاں از یہ نہیں ہوگا، کیسے آواز آئے گی؟ از 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 نہیں ہوگا، دیکھیں اس لیے میں آپ کو بار بار دونوں جو ہے وہ پروناؤنس کر کے بتا رہی ہوں، از یہ جو ہے نا زے ہوتا ہے وہ ہے، اور از بغیر ساؤنڈ کے از اپنی زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر نیچے کے 2 دانتوں کے بیچ میں رکھیں اور تھوڑی سی باہر نکالیں، اذ ناداہ سوری اذ نادا وَهُوَ مَكْظُوم کاف جو ہے ساکن ہے اس لیے اس میں ہمس آئے گا، مکظوم وا ہیوی ہے، اور پھر یہاں پر ہم مد عارض للسکون کر کے رکیں گے، یہ وا اور ذال یہ ان دونوں کا لنک میں اوپر دے رہی ہوں، آپ وہاں پہ ہماری ویڈیو جا کر دیکھیے اور آپ کو انشاءاللہ و تعالی اس میں بہت گائیڈنس ملے گی جس سے آپ ان دونوں حروف کو صحیح طور پہ پروناؤنس کر سکیں گے باذن اللہ تعالی۔ تو ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔